بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. اس ویڈیو میں بات کریں گے جو مریم نواز شریف نے لبرٹی لاہور یوم تکبیر 28 مئی کا جلسہ کیا ہے. ایک ایسے حالات میں کہ جب مریم نواز شریف کا یہ جلسہ شاندار ترین جلسہ ہونا چاہیے تھا، انتہائی ٹھوس، فضول، فارغ، ناکارہ، ناکام، نٹھلا قسم کا، نالائق ترین لوگوں کا جلسہ مریم نواز شریف کا کیوں ہوا ہے، اس کی وجوہات پر بات کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جلسہ کیوں شاندار ہونا چاہیے تھا. یہ میں آپ کو گنواتا ہوں، آپ گنتے جائیں، مزہ آئے گا آپ کو، گنتے جائیں. سب سے پہلے تو یہ لوگ خود کہتے ہیں نا مریم نواز شریف کراؤڈ پولر ہے. 1 2 یہ قومی ایونٹ ہے، بڑا دن ہے، یوم تکبیر، تو اس ایونٹ کا جلسہ. 3 اتوار کے دن کا جلسہ. 4 نگراں حکومت پنجاب میں جو پوری طرح سے اس وقت آپ کے ساتھ ہے. 5 آپ نے یہ جلسہ شام میں مغرب کے بعد رکھا تاکہ اب جو مئی کی گرمی ہے اس میں موسم بھی بہتر ہو جائے. 6 آپ نے یہاں پر ٹرک کھڑا کر کے لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہوا تھا اور ان کو یہاں پر آپ کولڈ ڈرنکس اور دیگر چیزیں پیش کر رہے تھے. 7 وہ سنگرز جو صرف مخصوص ایونٹس میں پرفارم کرتے ہیں، وہ سنگرز بھی یہاں پر موجود تھے، جیسے ساحر علی بگا یہاں پر موجود تھے، اور یہ سب کچھ ہو گیا. 8 یہاں پر آپ کو مکمل سرکاری سرپرستی حاصل تھی. 9 آپ نے سرکاری مشینری کا، گاڑیوں کا استعمال کیا لوگوں کو لانے کے لیے، اور سرکاری ملازمین کو کہا گیا کہ وہ اس جلسے میں آئیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے. یہ فوٹیجز دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ مریم نواز شریف کے ہوتے ہوئے، ایک قومی ایونٹ کے ہوتے ہوئے، اتوار کے ہوتے ہوئے، پیسے کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے کیا کیا گیا ہے. انتہائی فارغ جلسہ. لوگ اس وقت آنے کو تیار ہی نہیں. یہ مریم نواز شریف کا، نون لیگ کا ایک ناکام ترین جلسہ. کن حالات میں؟ پی ٹی آئی کو آپ لوگوں نے بزور طاقت اس وقت کرش کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو گھر بٹھا دیا ہے. آپ لوگوں نے خوف کی ایک فضا پھیلا دی ہے، اور خوف کی اس فضا کے پھیلانے کے بعد یہ جلسہ کیا آپ لوگوں نے. ایسے تو اس جلسے کے نتائج دیکھ کر تو میں کہہ سکتا ہوں یہ اب بھی الیکشن میں جاتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید کرش کرنے پر مجبور ہوں گے جو انہوں نے کیا ہے. اور پھر جلسے میں آپ دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ دھڑلے سے مختلف، جہاں اپنے والد کی صحیح تعریفیں کر رہی تھیں، وہاں جھوٹ بھی دھڑلے سے بولے جا رہے تھے. کہہ رہی تھی صحت کارڈ میں نواز شریف یاد آتا ہے یا نہیں آتا. ہاں دیکھیے، بورڈنگ پاس یا کارڈ اس پہ نواز شریف یاد آئے گا، صحت کے مسئلے پہ یہ نواز شریف یاد آئے گا، لیکن صحت کارڈ پہ عمران خان یاد آئے گا. اور پھر لینگویج، اس سے پہلے وہ ایک جلسے میں وہاڑی میں جب بات کر رہی تھی تو وہ خدیجہ شاہ کے بارے میں بات کر، جس طرح کی لینگویج یوز کر رہی تھی، مجھے حیرانی تھی کہ خاتون کے بارے میں جس طرح کے لب و لہجے میں بات کر رہی تھی. اور پھر یہاں عمران خان کے بچے لندن میں رنگ ریلیاں منا رہے ہیں. اب یہ جو رنگ ریلیاں ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ جب بند دروازوں کے پیچھے کوئی برے کام کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں منہ کالا کروائے، اور جب کوئی سرے عام طاقت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ برے کام کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں رنگ ریلیاں منا رہا ہے. آپ مخالف کے بچوں کے بارے میں لینگویج یوز کر رہی ہیں، اور خاتون ہوتے ہوئے یہ لینگویج، خاتون ہوتے ہوئے سرے عام مجمع میں یہ لینگویج. بچے لندن میں رنگ رلیاں منا رہے ہیں. عام خاتون آپس میں گھر کی گفتگو میں بھی ایسی لینگویج یوز نہیں کرتی جس طرح کی یہ لینگویج یوز کر رہی تھی. میں حیران تھا لفظوں کے چناؤ پہ مریم نواز شریف صاحبہ کے. پھر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ایک بار پھر غدار 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 کر رہی تھی. تو یہ ہمارے یہاں سیاستدانوں نے جو لفظ غدار ہے اس کا بڑا برا استعمال کیا. یہ پاکستان تحریک انصاف والی بھی بہت کر کے گئے، جو ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایک بار پھر یہی سب کچھ ہو رہا تھا. آپ لوگوں نے تباہ کر دی ایک بندے کی پارٹی پوری طرح سے زور لگوا کے، اور اب آپ یہ باتیں کر رہی ہیں. اس کے بعد ہوا کیا ہے دیکھیے، مجھے اس پر بڑا اعتراض ہے. یہ جو معافی مانگ کے جا رہے ہیں نا لوگ، یہ کل تک گناہ گار ترین لوگ تھے. جس نے معافی مانگ لی وہ اس کے بعد دودھ کا دھلا نکلا، اور ایسے ہی دودھ کا ایک دھلا نکلا لندن میں، لاہور میں رویا، پھوٹ کے رویا، اور اس کے بعد وہ دودھ کا دھلا لندن میں نظر آیا. اج میلا ویکھن آئیاں کڑیاں لور دیاں.
مجھے ابرار الحق کے گانے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے گانوں پر لوگ انجوائے کرتے ہیں، زبردست انداز میں کرتے ہیں، ابرار الحق انٹرٹینر بہت زبردست ہے. لیکن ابرار الحق لاہور پریس کلب میں معافی مانگنے کے بعد، رونے کے بعد وہاں پہنچے لندن، اور وہاں پر گانا گاتے ہوئے نظر آئے. کس کے ایونٹ میں؟ علیم خان کی ایونٹ میں، علیم خان کے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ایونٹ میں لندن میں گانا گاتے ہوئے نظر آئے. اور وہ دکھ، افسوس، پریشانی، پشیمانی، وہ سب کچھ غائب تھا. ایک ریزن اس کی بیان کی جا رہی ہے، بڑی تکلیف دہ، بڑی پرسنل قسم کی ریزن ہے کہ ابرار الحق کے ساتھ کیا ہوا. اس ریزن کو کنفرم کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ ریزن ہے تو اس کے بعد پھر میں حیران ہوں کہ کس طرح سے ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کے آپ باہر جا کر وہ اپنے گانوں میں آہوں 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 کر رہے ہوتے ہیں. میں پریشان ہوں کہ کیسے کر لیتے ہیں. تو ابرار الحق صاحب وہاں بیٹھ کر گیت گنگنا رہے تھے. اور اس کے علاوہ خدیجہ شاہ صاحبہ، ان کی ایک ویڈیو آ گئی ہے، ایک شاندار قسم کا انڈیٹڈ ویڈیو ہے، نہیں پتا کہ کب کی ہے، پہلے سے ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ اگر پھنس گئے زیادہ برے تو معافی مانگ لیں گے. تو خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہے نا اس میں معافی مانگ رہی ہیں، انگلش میں، موبائل فون پر پہلے سے بڑا اچھے انداز میں تحریر کیا گیا پیغام ہے، اس میں وہ انگلش میں معافی مانگ رہی ہیں. اور معافی مانگنے کے ساتھ یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے اس دن جو حالات کی گرمی تھی اس میں 1 سے 2 ٹویٹس بھی کر دیے تھے. تو وہ معافی بھی مانگ رہی ہیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد بھی کہہ رہی ہیں. اور ان کو شروع میں کوئی کیو بھی دیتا ہے، اور جب ویڈیو ختم ہوتی ہے تو پھر کسی کی طرف دیکھتی بھی ہیں. کب کی ویڈیو نہیں پتہ چل رہا، لیکن یہ جو سہولت مل رہی ہے، ابھی جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں اس میں فیض اللہ کموکا کا نام ہے. فیض اللہ کموکا کا نام ہے. باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کرنے والے جو لوگ ہیں جن پر یہ الزام ہے، اسی الزام میں فیض اللہ کموکا کا بھی نام ہے. لیکن اب آپ دیکھیے کہ فیض اللہ کموکا نے پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد جس طرح سے لوگ دودھ کے دھلے ثابت ہو رہے ہیں پریس کانفرنس میں، تو اتنے بڑے الزام کے بعد وہ بھی دودھ کے دھلے ثابت ہو گئے. تو پھر یہ جو کارکنان ہیں جن کے ان لوگوں سے رابطے تھے، ان لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے، ان لوگوں کو پیغام رسانی کر رہے تھے، ان کارکنان کو بھی موقع دے دیجئے. جس طرح خدیجہ شاہ کو موقع ملا، ابرار الحق کو موقع ملا، کموکا کو موقع ملا، عمران اسماعیل کو، علی زیدی کو موقع ملا، جس طرح سے موقع ملا ملکہ بخاری کو، شینی مزاری صاحبہ کو. ان میں سے اکثر کیسز بہت تکلیف دہ ہیں. حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح سے ایسے شاندار لوگ سیاست سے فارغ اور خارج کر دیے گئے ہیں. حیرانی ہوتی ہے، لیکن ان کو موقع دے دیا ہے. تو پھر وہ جو بچے ہیں جو کچے بھی ہیں، جو ابھی جن کے آگے زندگی پڑی ہے، جو ان کی طرح طاقتور بھی نہیں ہیں، امیر بھی نہیں ہیں، ان کے جیسے شاندار مضبوط پیسے والے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، جن کا ملک سے باہر ملک کے اندر کچھ ہو بھی جائے تو کریئر اور سیفٹی یقینی ہے، وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ان میں سے بعض کو تو انتہائی بے گناہ پکڑا ہوا ہے. ان کو چھوڑ دیجئے، ان بچیوں کو چھوڑ دیجئے جن بچیوں کے بارے میں رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے سازش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کر دیا ہے، ایسی غلطی کر دی ہے جو ان کے گلے پڑے گی، اور انہوں نے کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا ہے. اب حیران ہیں ہم کہ اتنی سی چیز پر کچھ ہوتا ہے نا تو آڈیو آ جاتی ہے، وہ انڈی بیل لے کے آ جاتا ہے. اب اتنا بڑا کچھ ہو گیا، آپ نے پکڑ بھی لیا، انٹرسیپٹ کر لیا، آپ نے ریکارڈنگ ہے، نام بھی ہے، تو پھر لائیے اس کو پیش کیجئے. اور وہ جو جیل کے اندر ہیں ان کے ساتھ باہر کے لوگ پلان کر چکے ہیں. یعنی جو جیل سے باہر آئے گا اس کے ساتھ سب کچھ ہوگا. کوئی 1.5-2 دن لگائیں گے، پھر اس کے بعد الزام لگائیں گے کہ نہیں یہ 5 روز پہلے جیل کے اندر ہوا تھا. تو اس وقت تو ضروری ہے کہ مقامی صحافیوں کو، بین الاقوامی صحافیوں کو، انسانی حقوق کی تنظیموں کو ایکسس دیا جائے. اس پنجاب حکومت کی جانب سے جو ایکسپائرڈ ناجائز نگراں حکومت ہے، مرکز کی حکومت کی جانب سے، اور حقائق جاننے کا موقع دیا جائے. وگرنہ اس کے نتیجے میں ہو پتہ ہے کیا رہا ہے؟ پاکستان کا پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے. امریکہ سے، برطانیہ سے، کینیڈا سے، دیگر جگہوں سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں. ہمارا بھائی عمران ریاض خان کہاں ہے؟ ہمیں یہ بتائیے. ہمارے سینئر، ہمارے استاد سمیع ابراہیم صاحب کہاں ہیں؟ ہمیں یہ بتائیے. ان سوالوں کا جواب دیجئے. باقی جو آپ کر رہے ہیں اس میں کسی کو کیا دلچسپی ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.